ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر ایک اور بڑی خاص جنگ جس سے ظاہر ہے ہمیں نمٹنا ہے، اور یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جو انتہائی پیچیدہ ایریا ہے. یہاں پہ خاردار جھاڑیاں بھی ہیں، یہاں پر کہیں قالین بھی ہے، یہاں پر جو ہے وہ اپنا انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہے، یہاں پر جو ہے مختلف فورسز کے اپنے نیریٹیوز بھی ہیں، پرسیپشن مینجمنٹ بھی ہے، بہت کچھ ہے یہاں، بہت کچھ ہے. اپنے پرائے ہو جاتے ہیں اس ایریا میں اور پرائے اپنے ہو جاتے ہیں اس ایریا میں. وطن کے دفاع کی جب بات آتی ہے تو سوشل میڈیا جو ہے وطن کے دفاع میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ 5th جنریشن وارفیئر بھی سامنے آپ کے، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا چینل کا شکریہ. دیکھیں جس طرح یہاں پر ہمارے جو وردی کولیگز ہیں جس چیز کو آرگیومنٹ بلڈ کر رہے ہیں، میں 2500 BCE میں لکھی جانے والی کتاب سن زو نے لکھی دا آرٹ آف ملٹری افیئر، اس کی ایک کوٹیشن سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ سن زو نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں اگر آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو آپ دشمن پہ قابو پا لیں گے. نمبر 1 از سائیکالوجی، آپ دشمن کا بیہیویئر کو ریڈ کریں، اینڈ نمبر 2 از دا آرٹ آف ڈسیپشن. دھوکہ دینے کا فن سیکھ لیں، اپنے دشمن کی سائیکالوجی کو پرکھ لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن آپ کے آگے سرنڈر کر دے گا. فار ایگزامپل اسلامی معاشرے کو دیکھ لیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ مذہبی علماء کہاں ہیں، فقہا کہاں ہیں، آپ کے اساتذہ کرام کہاں ہیں. تو انہوں نے آپ کی سائیکالوجی کو دیکھا کہ آپ کے ہاں یہاں پر علماء کو، فقہا کو، اساتذہ کرام کو تو اچھی پیکیجز نہیں ملتے، معاشرہ تو ان کو اچھا پے نہیں کر رہا. تو اگر ہم اس سائیکالوجی کو ڈالر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں گے، اس پورے کے پورے کنیکشن کو ڈالر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے، سو دے ول سیل واٹ ایور وی وانٹ، جو ہم چاہیں گے وہ اس کو بیچیں گے اسلام کے نام پہ. پہلا، اب میں یہ کافی پرانی بات بتا رہا ہوں، ڈسیپشن کے کانسیپٹ کیا ہیں. اب جہاں بات جنید بھائی دفاع کی آتی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج حملہ کہاں پر ہو رہا ہے. ٹوڈے مائنڈز آر دا بیٹل گراؤنڈز. بالکل صحیح. ہسٹوریکلی آپ کے فرنٹیئرز ہوتے تھے، آپ کی ڈیمارکیٹڈ باؤنڈریز ہوا کرتی بالکل تھی، صحیح. لیکن آج کے دور میں تو آپ کے ذہن بیٹل گراؤنڈز ہیں. بالکل. تو اب آپ نے دفاع کہاں پر کرنا ہے؟ اب آپ نے SSG کمانڈو اور اپنی جو پیرا ملٹری ہے اور ملٹری کے جو جوان ہیں ان کو کہاں پر تعینات کرنا ہے؟ یعنی نظریاتی جو سرحد ہے اس کی محافظت اب کے لیے. آپ کی جو آئیڈیولوجیکل ڈیمارکیشنز ہیں، نظریاتی جو سرحدیں ہیں، بیسیکلی ان کو پامال بھی کیا جائے گا، ان کی گراس روٹ کو ایلیمنیٹ بھی کیا جائے گا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جو اب ایک نیا پلان ہے جس پہ کام ہو رہا ہے کہ اس طرح سے آپ کی فیوچر پروگرامنگ آپ کے ذہن سازی کر دی جائے گی کہ آپ ایک وقت آئے گا اپنے آبا کو گالی گلوچ کریں گے. سر ہو رہا ہے نا، برا بھلا کریں آپ گے. ایکسپرٹ ٹرینڈز دیکھیں، آئے دن ہو یہ رہا ہوتا ہے. آپ اپنے اسلاف کو جو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اداروں کو جو لان تان کر رہے ہوتے ہیں، آپ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک ایسی کمپین ایمرج کرے گی جس سے ابھی وردی کولیگز نے بات کی کہ ڈس انفارمیشن اتنی زیادہ ہو جائے گی اور اس ڈس انفارمیشن سے فیک نیوز نکلے گی. ریزلٹنٹلی آپ دیکھیں، جب آپ اپنی پرسنالٹی پہ، اپنے بیہیویئر پہ، اپنی سیلف پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو ورچوئل ورلڈ میں لیتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں انٹرنیشنل لیول کے جب میں کانفرنسز اٹینڈ کرتا ہوں بینگ اے اسکالر، تو لوگ کہتے ہیں وی آر لیونگ ان ورچوئل ریالٹی. ورچویلٹی اینڈ ریالٹی 2 الگ چیزیں ہیں. ورچوئل دنیا جو ہے وہ ریالٹی ہے نہیں. اسی طرح میں ایک اسکالر سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ناؤ اٹ از دا ٹائم آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو اب دنیا ترقی کرے گی. مجھے بتائیں آرٹیفیشل بیہیویئر کبھی ترقی کرتے ہیں؟ آرٹیفیشل آپ لپسٹک پاؤڈر لگا کے خوبصورت ہو سکتے ہیں، آرٹیفیشلی آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، تو انٹیلیجنٹ آپ آرٹیفیشلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سارے کا سارا سر ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈیزائن جو ہے یہ آپ کا مغرب کیوں کر رہا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. سر میں نے اپنی زندگی میں جب اس نقطے پہ بہت زیادہ تدبر کیا تو مجھے ایک بات پتہ چلی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ایسا فیض اور ایسی طاقت ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم ان سے بیٹل گراؤنڈز میں نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے، کیا غزہ میں وہ ہم سے لڑ پائے؟ کیا وہ فلسطین میں ہم سے لڑ پائے؟ کیا وہ افغانستان میں ہم سے لڑ پائے؟ کیا وہ سیریا میں ہم سے لڑ پائے؟ کیا وہ عراق میں ہم سے لڑ پائے؟ ایون دو اس وقت وہ
مینچسٹر میں، برمنگھم میں، واشنگٹن ڈی سی میں، کینیڈا کے کیپٹل میں، فرانس کے کیپٹل میں، یہ جتنا احتجاج ہو رہا ہے، جتنے لوگ باہر آ رہے ہیں، جتنی کنورژن ٹو اسلام ہو رہی ہے، کیا وہ لڑ پا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک پورے کا پورا ڈومین بنا دیا ہے کہ اب ان کو آرٹیفیشل لائف میں رکھا جائے، اس آرٹیفیشل لائف کی ان کو عادت ڈالی جائے، اور یہ سب سے بڑا اوفینسو ہے۔ ہمارے دفاعی اداروں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ now we are not living in 5th generation warfare, we have crossed 5th generation، ہم 6th اور 7th generation میں آ گئے ہیں، اور 6th اور 7th generation میں ڈسیپشن اس لیول پر چلی گئی ہے۔ آپ بلیو کریں، جہاں آپ ایک دن صبح اٹھیں گے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گے، جو آپ نے اپنے آپ کے بارے میں پرسیو کیا ہوگا، اگر آپ کو وہ چہرہ نہیں ملے گا، آپ خودکشی کر لیں گے۔ اگر آپ کو وہ پرسنالٹی نہیں ملی ہوگی، آپ دنیا سے آئسولیٹ ہو جائیں گے، یعنی پوری کی پوری آپ کی شخصیت کمپرومائز ہو جائے گی۔ تو اب ہماری 65% نوجوان نسل جو ہے وہ نشانے پہ ہے، آئیڈیولوجیکلی بھی، سائیکلوجیکلی بھی، فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جو ہیڈونسٹک لائف سٹائل ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے، جو ہم دنیا پرستی کی طرف چل پڑے ہیں۔ سر آپ بلیو کریں، میرے اور آپ کے پاس، میں اپنی مثال دیتا ہوں، اپنے بارے میں سوچنے کے لیے بھی اکیلے بیٹھ کے 10 منٹ نہیں ہے، ہر وقت ہم دوڑ لگا رہے ہیں، اور وہ دوڑ کس لیے؟ جس کا کوئی سرا نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ٹھیک